خطبہ جمعہ تقاریر وہ تیار کرنے کا طریقہ میں رکھوں گا، اور خطبہ جمعہ کے لیے جو مواد ہے وہ کہاں سے لینا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مکمل اور ایک بہترین راستہ بتاؤں گا، آپ کی بہترین راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی علماء کرام کو، طالب علموں کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خطبہ جمعہ آپ نے تیار کرنا ہے یا کسی بھی تقریر کو آپ نے تیار کرنا ہے تو آپ کے پاس وقت ہے، دورانیہ ہے خطبہ جمعہ کا یا تقاریر کا 40 منٹ تک، 45 منٹ تک، 40 سے یعنی کہ 50 منٹ تک، یہاں تک آپ نے جمعہ کی تیاری کرنی ہے یا تقاریر کی تیاری کرنی ہے تو آپ بہترین تقریر کی تیاری کر سکتے ہیں اور علمی گفتگو کے ساتھ آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے بغیر کسی انتظار کے آپ کے سامنے وہ طریقہ کار رکھتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ موضوع کو سلیکٹ کرنا ہے۔ موضوع کو اپنے ذہن کے اندر سلیکٹ کریں کہ میں نے یہ تقریر یا یہ جمعہ جو ہے اس موضوع پر پڑھانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھیں تو اس موضوع کے ریلیٹڈ قرآن مجید سے آپ 10 آیات کو نکالیں۔ اب یہاں پہ کچھ طالب علم یہ سوچیں گے کہ قرآن مجید سے اس موضوع کے حوالہ سے ہم 10 آیات کس طرح نکالیں، تو میں آپ کی ایک ایپ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پلے اسٹور پر ایک ایپ پڑی ہے مجموعہ تفاسیر، اس ایپ کو اٹھائیں، ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر سرچ کریں، جو آپ کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس حوالے سے آپ کے ذہن کے اندر تھوڑی بہت آیت ہے یا لفظ ہے تو اس کو سرچ کریں۔ جب آپ اس موضوع کو، اس لفظ کو، ایک لفظ کو لکھیں گے تو اس لفظ کے ریلیٹڈ جتنی بھی قرآن مجید میں آیات ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس میں آپ سلیکٹ کر لیں جو آپ کے موضوع کے ساتھ ملتی ہوں، ان آیات کو اخذ کر لیں۔ ایک اور فائدہ ہوگا، اس ایپ کے اندر آپ کو مختلف علماء کرام محدثین کی تفاسیر مل جائیں گی۔ اس آیت کو جب آپ سرچ کریں گے، کلک کریں گے، آیت کے نیچے جناب آپ جو چاہیں گے، جس محدث کی تفسیر چاہیں گے، جس عالم دین کی تفسیر چاہیں گے، اس محدث کی آپ جو ہے وہ تفسیر پڑھ سکیں گے۔ تو لہذا ایک تو رہنمائی لیں اس ایپ سے، تو آپ کے سامنے آپ کے موضوع کے مطابق جو ہے وہ آیات آ جائیں گی، اس سے آیات آپ نکال لیں۔ یعنی کہ آپ کا موضوع ہے نماز، تو اس پہ صلاۃ لکھیں۔ جب صلاۃ لکھیں گے تو نماز کے متعلق جتنی بھی آیات ہوں گی یا اس لفظ کے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہوں گی وہ آپ کے سامنے نکل کے آ جائیں گی، 100، 200، 400، 50 جتنی بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ جب وہ نکل کے آ جائیں گی تو پھر آپ اس سے نماز کے متعلق اپنے موضوع کے متعلق سلیکٹ کریں اور اسے نکال لیں۔ اس کوئی آیات نمبر، سورت نمبر جو ہے ایک پیج پہ لکھیں، اور لکھ کے آپ اگر چاہیں تو موبائل ہی سے پڑھ لیں، چاہے تو قرآن مجید تفسیر سے، کتاب سے، آپ جہاں سے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ 10 آیات کو نکالیں، ایک آیت وہ سب سے پہلے لے کے آئیں۔ جب ایک آیت کو لے کے آئیں گے تو اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر کو اچھی طرح پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی واقعہ ملتا ہے مثال پیش کرنے کے لیے تو اس واقعے کو ایڈ کریں، اور اس آیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کم از کم وہ شامل کریں، وگرنہ اس ایک آیت کے ساتھ آپ کو کئی احادیث مل جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کی آیت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی، ایک بہت زبردست تفسیر بیان ہو جائے گی، آپ کی علمی گفتگو ہو جائے گی اور لوگوں کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ لہذا اگر واقعہ مل جائے تو مثال کے طور پر آپ اس واقعے کو ساتھ ایڈ کر لیں۔ اسی طرح دوسری آیت کو اٹھائیں اور پھر اس کے مطابق اس کے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین دیکھیں، فرامین کو ساتھ ایڈ کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس 10 آیات ہیں تو کم از کم آپ کے پاس 10 احادیث بھی موجود ہو، نہیں تو 20، 25 یعنی کہ ڈبل احادیث تو ہونی چاہیے۔
لیکن کم از کم آپ 10 حدیث کا جب انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک بہت بہترین موضوع تیار ہو جائے گا. اور اگر آپ اس طرح لگاتار موضوع تیار کرتے رہیں گے تو پھر ایک دن انشاءاللہ آپ خود بہت جید عالم دین بن جائیں گے. کسی جگہ پر کسی سٹیج پر آپ کو کسی موضوع پر پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر موضوع پر آپ کو گرفت ہوگی اور آپ انشاءاللہ کھل کے بیان کر سکیں گے. تو یہ ایک میرے پاس جو ہے طریقہ کار تھا جو میں نے آپ ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے زیادہ ہمیں مطالعہ کرنے کی اور چیزوں کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.